بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سواری کا جانور ہے، رنگ سفید، قد لمبا، گدے سے بڑا اور حچر سے چھوٹا ہے، اپنی حد نگاہ تک قدم بڑھتا ہے اور کر رکھتا ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچا۔ فرمایا میں نے اسے اس کڑے سے باندھ دیا جس سے اسے انبیاء باندھتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا اور جبرائیل علیہ السلام ایک برتن شراب نمر کا اور ایک دودھ کا برتن لائے۔ میں نے دودھ منتخب کیا، پس جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو پسند کیا، پھر ہمیں اوپر آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا تحقیق ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ پس دربان نے دروازہ کھولا، اچانک میں آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ انہوں نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تو اچانک میں حالازاد بھائی عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور خیر کی دعا دی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچانک میں یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا یا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ فرمایا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اوپر لے گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچانک میں ادریس علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا ہم نے انہیں بلند مقام پر بلند کیا۔ پھر ہمیں 5ویں آسمان کی طرف اوپر لے گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچانک میں ہارون علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر ہمیں 6ٹھے آسمان کی طرف اوپر لے چلے۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف اوپر کو لے چلے۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچانک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے واپس نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد گنتی سے ماورا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کی طرف گئے۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کھانوں کی طرح ہیں اور اس کے پل مٹکوں جیسے۔ بس جب اللہ کے امر سے ڈانک لیا، جس نے بھی ڈانکا وہ تبدیل ہوئی۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن کی خوبی بیان نہیں کر سکتا۔ بس اللہ نے جو میری طرف وحی کرنا چاہتے تھے وحی کی اور میرے اوپر روزانہ دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں موسیٰ تک اترا۔ انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، تحقیق کا سوال کرو۔ بے شک آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھتی۔ بے شک میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا اور ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس واپس گیا۔ میں نے عرض کی میرے پروردگار میری امت پر تخفیف کیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں حذف کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس لوٹا اور میں نے کہا اللہ نے مجھ سے 5 نمازیں حذف کر دی ہیں۔ کہا بے شک آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھتی، بس اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو۔ بس میں اپنے پروردگار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین لوٹتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد روزانہ رات اور دن میں یہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ بس یہ 50 نمازیں بلحاظ ثواب، اور جس نے اچائی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کی میں اس کے لیے 1 نیکی لکھتا ہوں، اور اگر اچائی کر لے تو 10 گنا لکھتا ہوں، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اب اگر برائی کر لے تو 1 بدی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں خبر دی۔ وہ کہنے لگے اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور تحقیق کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں اپنی رب کی لوٹتا رہا حتیٰ کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔